السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ میں نکلی ہوں جی گروسری کے لیے، لیکن گروسری سے پہلے مجھے جو ہے اے ٹی ایم کا چکر لگانا ہے، کیونکہ اے ٹی ایم سے ٹرانزیکشن ہوگی تو ہی گروسری ہو پائے گی، کیونکہ منتھ کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو میں 2-3 چکر لگ گئے ہیں ایک ہی اے ٹی ایم پہ، اور وہ جو ہے آؤٹ آف سروس ہوتا ہے۔ تو یہ میرا تیسرا چکر تھا۔ تو اگر ٹرانزیکشن ہوتی تو گروسری ہو پانی تھی، اور اگر نہیں ہونی تھی تو میں نے سیدھا گھر کو واپس جانا تھا۔ اور اب مجھے ایک ایسا سبق ملا ہوا ہے کہ میں اپنے کارڈ کی اے ٹی ایم اپنے بینک کا جو میرا بینک ہے اسی کے اے ٹی ایم سے میں ٹرانزیکشن کرتی ہوں، کسی اور اے ٹی ایم سے نہیں کرتی، کیونکہ ایٹ ٹائم جو آپ کا کارڈ پھنس جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پھنس گیا تو پھر آپ کو پتہ نہیں کتنا دن ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر آپ کو اپنے کارڈز بند کروانے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ میرا کارڈ جو ہے وہ میں نے کسی دوسرے اے ٹی ایم میں کی مشین سے گھر سے کافی دور تھی، سینٹ اورس تھی میں گئی، اور وہاں میں نے اپنی ٹرانزیکشن کر لی، اور وہ جو ہے کارڈ وہیں پہ پھنس گیا تھا مشین کے اندر، اور پھر اس کے لیے میں نے کمپلین رجسٹر کی، ہیلپ لائن پہ کال کی، لیکن پورا میرے 2 دن ویسٹ ہو گئے، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ پتہ نہیں ملے گا بھی نہیں ملے گا، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ خواری ہوگی۔ اور جب میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو ان کو خود بھی وہ صحیح سے گائیڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے، مطلب پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز سنا رہے تھے، مطلب وہاں پہ جو آفیشیل لوگ بیٹھے ہیں وہی آپ کو غلط گائیڈ کریں، تو پھر پتہ نہیں آپ کو یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مطلب کیا ہی ہوگا اس ملک کا، مطلب کہ مطلب مجھے جو ہے میں اپنے اکاؤنٹ اپنے بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے پوچھ رہی ہوں کہ میرا کارڈ اس ایسی سچویشن ہوئی ہے تو مجھے کیسے ملے گا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو 15 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کے گھر ہی ڈیلیور ہو جائے گا، یا آپ جہاں سے کارڈ بنوایا وہیں سے ملے گا آپ کو، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ میرا جس جگہ پہ کارڈ پھنسا تھا مجھے دوبارہ اگلے دن وہاں سے کال آ گئی ہے، کیونکہ میں نے کمپلین رجسٹر کر دی تھی، پھر جا کے مجھے مل گیا تھا کارڈ، لیکن یہ کہ مجھے بڑا ہی ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی میں کہ یار یہ کیا ہے، آپ کو مطلب بینک والے بھی صحیح سے گائیڈ نہیں کریں تو پھر آپ کو کہاں سے ملیں گی۔ اچھا ٹرانزیکشن ہو گئی تھی تو مجھے یہ جو ہے باؤ رفیق کی گراٹو جلیبی مجھے نظر آئی، اور میں اور میری سسٹر نے ہمارا دل للچایا کہ یار کچھ کھاتے ہیں میٹھا، اور یہ بڑی صاف ستھری اور اچھی فریش بن رہی تھی سامنے، تو پھر ہم لوگوں نے آدھا کلو کے حساب سے لے لی۔ ویسے ہمیں میٹھے کی اتنی کوئی خاص کریونگ ہوتی نہیں ہماری فیملی کو، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے، تو پھر جب ہوتی ہے تو پھر ہم ایسے بس پوری کرتے ہیں اسی طرح سے۔ دودھ کے ساتھ تو ہم لوگوں نے نہیں کھائی، کیونکہ دودھ کے ساتھ سردیوں میں کھانے کا بہت مزہ ہوتا ہے، اور وہ اٹ سیلف ہیلدی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم سردیوں میں جو کیا کرتے ہیں، ہماری ایک روٹین ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے جلیبی اگر کھانی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم وہ دودھ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ لیکن ابھی گرمی یار اتنی زیادہ تھی، کھڑے کھڑے جو ہے ہماری ویسے ایسے حالت ہو گئی تھی کہ یار بس مطلب بہت ہی شدید گرمی تھی تو بس جلدی جلیبی لی، اور پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو گھر جا کے سکون سے ٹھنڈا کر کر کھائیں گے۔ اور میں یہاں تھوڑا سا چھوٹا موٹا لٹل گروسری ہال بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لے کر آئی تھی، جو چیزیں مطلب گھر کے لیے ڈیلی بیسس پہ لانی ہوتی ہے وہ۔ میں نے بریڈ اینڈ بیونڈ کی یہ ٹورٹیا ریپس لی تھی، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اور یہ ہم ریپس کے لیے اسپیسیفک یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم نے سبزی کے ساتھ کھانی ہو تو پھر ہم روٹی بنتی ہے، ادروائز ہم لوگوں نے اگر ریپس وغیرہ بنانے ہوں تو پھر ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بڑی لائٹ سی ہوتی ہیں، اور مطلب بڑی اچھی سی، اس میں کوئی خاص اسمیل نہیں ہوتی، ادروائز آپ ایسے ریپس ہوتے ہیں ٹورٹیا ریپس جن میں بڑی ایک مخصوص سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی بریڈ اینڈ بیونڈ والا کی بڑی فریش ہوتی ہے۔ پھر میں نے جو ہے نوڈلز لیے تھے، یہ نوڈلز جو ہے تو 2 نمبر، لیکن بس پھر گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ اصلی والے دور سے ملتے ہیں، اور وہ میں جب جاتی ہوں تب لے کے آتی ہوں۔ ساتھ لی تھی جلیبی، اور جلیبی کے ساتھ لیا تھا جی یہ مسور کی دال، یہ مجھے بہت پسند ہے، گھر میں جو ہے میری امی کو پسند نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے کم بنتی ہے، کیونکہ بھئی سبزی تو امی نے بنانی ہوتی ہے، تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے میں وہ بناؤں جو میں بھی کھا سکوں۔ پھر میں یہ لی تھی مسالہ پتہ نہیں اسپائسر کی، یہ لیے تھے، اچھے چپس تھے، پہلی بار لیے تھے، اور وہ چسکوڑا ٹائپ چیز نہیں ہوتی وہ فل کرنے کے لیے یہ لیے تھے، اور ساتھ میں لیے تھا یہ ٹینگ، اس کے میں نے 2 ساشے لے لیے تھے کیونکہ گرمیاں ہیں، ویسے تو میں پیتی نہیں ہوں، لیکن گھر میں جب بنتا ہے تو پھر آپ پی لیتے ہو، اور گرمی ہو تو پھر آپ کو یہ پانی کا انٹیک بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے آپ رکھ لیتے ہو۔ اچھا یہ کریم فٹس لیے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ نیل کلپر لیا تھا، یہ امی کے لیے، کیونکہ امی کا جو ذاتی ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر اس کے لیے لیا تھا اماں کے لیے۔ ساتھ نیسلے کا ہم لوگوں نے یوگرٹ لیا تھا، یہ پلین یوگرٹ ہے اور ہم یہ یوز کرتے ہیں، وہ دوسرا والا یوز نہیں کرتے۔ ساتھ اسپرائٹ کی ایک کین لے لی تھی، مایو لے لیا تھا، پتہ نہیں کون ورزش کر رہا ہے پیچھے، مایو لے لیا تھا، اینڈ ساتھ یہ جو ہے ڈش واش تھا، یہ بڑی تھی، بڑی والی مطلب لیتے ہیں، اس میں یہ کہ آپ کا جو ہے ویک 2 ویک چل جاتا ہے۔
اور ساتھ میں نے لیے تھے پرنس. میں نے کہا یار لائف میں تو پرنس کی کمی رہ جائے گی، تو چلو یہ پرنس لا کر ہم جو ہے اپنی کمی کو جو ہے پورا کریں گے. تو 4 میں لے آئی تھی چائے کے ساتھ کھانے کے لیے. ساتھ میں نے اٹھا لی تھی کیننس کی یہ چکن تھی، ریپس کے لیے چکن چاہیے تھی، تو وہ اس کے لیے چکن اٹھا لی. فریش لیتے ہیں لیکن وہ فریش والا جو ہے نا وہ بند کر کے جا رہا تھا دکان. میں نے کہا رکو یار نہیں آف، بس بائے، آپ کون تو ہم کون. تو میں نے جو ہے وہ پھر یہ والی اٹھا لی فروزن. ساتھ آلپر کا دودھ میں پیتی ہوں، فریش دودھ ہم لوگ جو ہے یوز نہیں کرتے، اس میں مجھے بھی اسمیل آتی ہے تو میں نہیں لیتی. ویسے ایسے بولنا نہیں چاہیے، لیکن وہ ہوتے یار اس میں وہ پتہ نہیں کیا مکس کرتے ہیں. اور وہ ساتھ سبزیوں میں نے لی تھی ٹماٹر لیے تھے، آلو لے لیے تھے، کھیرا لے لیا تھا اور ہری مرچی لے لی تھی. یہی ہوتی ہے ہماری جو ہے ڈیلی گروسری. اس میں جو ہے 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں اور 2-3 لائک ڈے کے حساب سے بھی ہوتی ہے، ویکلی حساب سے بھی، منتھلی بھی ہوتی ہے. تو یہ تھی اور یہ میں نے فلم کر لی ہے اور یہاں میں کرتی ہوں ولاگ کو اینڈ. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. اگر آ رہی ہیں تو ان کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.